اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین، this is me سید انم نقوی with my خواہر عروج نقوی and you're watching انم من عروج نقوی official۔ ہم آپ کے ساتھ ایام سیدۃ النساء العالمین ایام فاطمیہ سیریز 2023 کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ ذکر ہوگا شہزادی کونین کا جو بذات الرسول ہیں، جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہیں، بی بی کے ناراض ہونے سے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہیں، وہ بی بی جو خدا کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہیں، وہ بی بی جو کہ مرکز پنجتن ہیں، جو کہ مرکز قصہ ہیں۔ زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی، زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی، شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی، سبحان اللہ، شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی، یہ جبل یہ اشجار یہ پانی بھی فلک بھی، یہ جبل یہ اشجار یہ پانی یہ فلک بھی، بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا۔ شہزادی کونین کی ذات پہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین۔ تو بی بی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ ذکر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں اور عروج حاضر ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا، خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا، اپنی چکی کو اگر الٹا چلا دے زہرا۔ کہ اتنے بی بی کی طاقت اور اتنی شان اتنی پاور ہے کہ اگر وہ چاہیں خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا، اپنی چکی کو اگر الٹا چلا دے زہرا، کوئی موسیٰ کوئی سلمان بنا دے زہرا۔ یہ بی بی کے اختیار ہیں کہ کوئی موسیٰ کوئی سلمان بنا دے زہرا، راز توحید جسے جتنا بتا دے زہرا، راز توحید جسے جتنا بتا دے زہرا، چاہے تو حر کو وہ رومال سے نوری کر دے، چاہے تو حر کو وہ رومال سے نوری کر دے، چاہے تو خاک سے حوا کو بنا دے زہرا۔ خاک سے حوا بنانا بھی کوئی معجزہ ہے، یہ ہنر چاہے تو فضا کو سکھا دے زہرا۔ روز کہتے ہیں علی رزق کی تقسیم کے وقت، روز کہتے ہیں علی رزق کی تقسیم کے وقت، رزق دینا ہے کسے کتنا بتا دے زہرا، سبحان اللہ، رزق دینا ہے کسے کتنا بتا دے زہرا۔ مرتجز کے لیے آیات نہ اترے کیوں کر، مرتجز کے لیے آیات نہ اترے کیوں کر، اپنی چادر میں جسے روز غذا دے زہرا، اللہ اکبر، اپنی چادر میں جسے روز غذا دے زہرا۔ ابو طالب کی بہو اور علی کی زوجہ، ابو طالب کی بہو اور علی کی زوجہ، حق ہے کعبے پہ اگر تالا لگا دے زہرا، قرض شبیر کا اترا نہیں اب تک اس سے، قرض شبیر کا اترا نہیں اب تک اس سے، کیسے اللہ تیرے قرض چکا دے زہرا۔ فرش ماتم پہ دعا مانگی ہے میں نے اکبر، فرش ماتم پہ دعا میں نے مانگی ہے اکبر، آنسوؤں کا مجھے آنسو ہی جزا دے زہرا۔ بی بی پاک ہم سب کی حاجات کو مولا کل کے صدقے اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، کہ بہترین وسیلہ ہے، اکثیر نسخہ ہے حالت مشکل میں، کہ کہیں یا جناب سیدہ اپنے بابا کا واسطہ، اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اپنے شوہر علی مرتضیٰ مشکل کشا کا واسطہ، اپنے بچوں سرداران جنت کا واسطہ، اپنی بیٹی شہزادی زینب کبریٰ کا واسطہ، جناب ام کلثوم کا واسطہ، ہم سب کے اور تمام مومن و مومنات کی مشکلات و پریشانیوں کو حل فرما، اور جہاں آپ مولا کائنات سے رزق لے کر مومنین میں بانٹا کرتی ہیں، تو ہم سب کے نصیب میں ایسا ہی بہترین رزق بھی لکھ دے بی بی، اور ہر بیٹی کے مقدر میں ایسا ہی نصیب لکھ دے بی بی کہ آپ مولا حیدر کی زوجہ ہیں،
ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں اور بیوی آپ کے صدقے سے ہمارے والدین بھی صحت و سلامتی اور شفا پائیں، مشکل کشا کے صدقے میں جوانان بھی بہترین روزگار پائیں، حیدر قرار کے صدقے ہر مومن کی مشکل و پریشانی حل ہو۔ اور ذکر سیدہ کا آغاز ہو گیا، اب ہم اعمال جو کہ لے کر آئیں آپ سب کے لیے، اور آج جو اعمال لے کر آئیں بہترین ہیں، جو کل کی ویڈیو میں اعمال دیے تھے اس سے مختلف اور مجرب اعمال، جیسے جیسے ہم ایام سیدہ میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور ہم 13 جمادی الاول کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو فضائل سے ہم مصائب کی جانب بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور بی بی کی ہر روز مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہوئے فضائل و مصائب پیش کرتے ہوئے ہم کوئی وہ نسخہ، کوئی وہ عمل سکپ نہیں کریں گے کہ جو کبھی بھی بیوی کے وسیلے سے آپ کی دعا قبول کروا سکتا ہے، جو صدیوں سے ایک دعا اٹکی ہے اور رکاوٹ کا شکار ہے، انشاءاللہ ایسے مجرب اعمال لے کر حاضر ہوں گے کہ جو قبول کروا دے۔ تو ایام فاطمیہ کا خاص عمل سورہ دہر کا عمل، نوٹ کر لیجئے، گریب اینی پین اینڈ پیس آف پیپر۔ ایام فاطمیہ کا خاص عمل سورہ دہر کا عمل، اور اس کو آپ لازمی نوٹ ڈاؤن کریں، جسٹ اپنا پین اور نوٹ پیڈ لے آئیے، ڈو ناٹ مس اینی پارٹ، بیکاز عمال بھی میں اب سلو ڈاؤن ہو کر ذرا بتاؤں گی، کوئی چیز مس آؤٹ نہ ہو جائے، بہت اہم عمل ہے۔ سورہ دہر کے عمل سے زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہیں۔ سورہ دہر قرآن کا بہترین سورہ، قرآن کا افضل ترین سورہ، بہت معجزات رکھتا ہے، اور سورہ دہر پنجتن کی شان میں اترا ہے سورہ، اور اہل بیت علیہ السلام سے منسوب سورہ ہے، کیا کیا مشکلات کو حل کراتا ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو ایام فاطمیہ کا خاص عمل سورہ دہر کا عمل ہم نوٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یو کین آلسو مینشن دس ان ٹو یور موبائل نوٹ پیڈ، ادروائز آپ کسی نوٹ پیڈ کو لے آئیے، آپ اس ویڈیو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا مت کیجیے گا کہ یہ آپ سے سکپ ہو جائے، اپنی جگہ چھوڑ دیں اور جب آ کر بیٹھے درود پڑھ کے عمل کو لکھیں، انشاءاللہ حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ عمل کب کیا جائے گا؟ نوٹ کیجئے کہ روز جمعہ، the coming Friday of the Jamadul Awwal, you can perform this amal, you can start this amal, or any time in the same month of Jamadul Awwal till 3rd of Jamadul Thani, you can perform this amal even after these dates۔ ان dates میں کیونکہ ایام فاطمیہ کی dates ہیں تو اس کی قبولیت، اس کی پاور عمل کی بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ایام میں انجام دیتے ہیں عمل تب بھی قبول ہے، لیکن کیونکہ آپ ایگزیکٹلی ابھی فال کر رہے ہیں ایام سیدہ کے اندر تو اس میں بہت طاقت ہے، اس ٹائم اگر اس وظیفے کو انجام دیا جائے، اس عمل کو کیا جائے۔ تو پہلے تو میں اس کی اہمیت بتا دوں کہ 3 روزہ جو عمل آپ سورہ دہر کا کریں گے، کسی حاجت، کسی پریشانی، کسی مشکل کے لیے، بزنس سے ریلیونٹ ہے، خاص طور پہ آپ کی فیملی پرابلمز کے حوالے سے یہ عمل ہے۔ کوئی والدین اپنے بچوں کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی صحت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، سلامتی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، امان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو نظر بد سے، حسد سے بچانے کے لیے، بچوں کی ترقی کے لیے، بچوں کو کوئی بیماری خدا نخواستہ ہو گئی یا شفا کے لیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ بیوی کی پروٹیکشن پہلے انہیں دے دیں، زندگی میں کبھی کسی غم میں بچے مبتلا نہ، ان کی کامیابی کو کسی کی نظر نہ لگے، بچوں کے بہترین نصیبوں کے لیے والدین پلیز بچوں کے لیے عمل ضرور کریں، والدین اپنی بیٹیوں کے لیے عمل ضرور کریں، اور بچے خود بھی اپنے لیے عمل کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ والدین کی گئی دعا اولاد کے حق میں بے حد مقبول ہے۔ تو مائیں ضرور بیٹیوں کے لیے عمل کریں، اور دونوں شوہر اور بیوی اپنی فیملی کے لیے، آپ کے بچے آپ کا بہترین خزانہ ہے۔ بڑی خوبصورت بات مجھے کرنی ہے، دیکھیے کہ ایک کسان جو ہوتا ہے نا، کسان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کسان کے اگر بیج ہے، جو سیڈ ہے، وہ اتنا چھپا کے رکھتا ہے، اتنا سیکرٹ رکھتا ہے، اگر آپ اس کے سیڈ کو نقصان پہنچا دے تو وہ آپ کی جو ہے انتہائی خفا ہو جائے گا، وہ آپ کی جان پر آ جائے گا کہ یہ میرا سیڈ ہے، اس سے تو میری فصل تیار ہونی ہے۔ آپ کا بچہ آپ کا وہ سیڈ ہے۔ ایک کسان اپنی سیڈ کی اتنی حفاظت کرتا ہے، آپ اپنے بچوں کی پرورش میں بالکل ایسی حفاظت نہیں کرتے۔ تو والدین اپنے بچوں کے لیے، بچے جوان ہو کے بھی آپ ہی کی اولاد اور آپ کی دعاؤں کے محتاج رہتے ہیں، بڑھاپے تک والدین کی ہی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ یہ عمل کیا تھا مولا مشکل کشائے دو جہاں جناب سیدہ نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ 3 دن کا عمل تھا جو مولا کائنات سیدہ نے کیا تھا جب سید الشہداء اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین کی طبیعت ناساز تھی، تو منت مانی تھی، نظر مانی تھی، بی بی نے اور مولا نے یہ نظر مانی تھی کہ پروردگار عالم بچوں کو، جوانان جنت کو شفا دے دے۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام
خدا کے دیے گئے تمام رازوں کے امانت دار ہیں اور ان کو یہ خدا نے طاقت اور معجزات دیے، لیکن جو زندگی انہوں نے گزاری، جو اعمال ہم تک آئے ہیں، وہ اس لیے کہ جب کبھی کسی مومن کو کوئی مشکل درپیش ہو تو ہم اسے ریلیٹ کر پائیں، تو ایک سادہ عام انسان کی طرح ہم اس عمل کو انجام دے سکیں۔ یہ عمل ہمارے لیے کہ انہوں نے ہمارے بیچ میں ایسے زندگی گزاری کہ ہم کل کو اپنے اوپر اس چیز کو اپلائی کر سکیں۔ تو مولا نے اور سیدہ نے نظر مانی، بچوں کی شفا کے لیے 3 دن روزہ رکھا۔ مولا مشکل کشا نے جناب زہرا نے 3 دن روزہ رکھا، 3 دن سورہ دہر کی تلاوت رہی، اور پھر ہر دن بی بی کے دروازے پر جو افطاری کا سامان ہوتا تھا لینے کے لیے، ایک دن قیدی آیا، ایک دن فقیر آیا، ایک دن مسکین آیا۔ قرآن کی اس سورہ دہر مبارکہ کا ترجمہ تلاوت کر لیجئے، انتہائی خوبصورت ترجمہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، کہ 3 دن جب اہل بیت رسول خدا روزے سے ہیں، لیکن کیا ان کو پروردگار نے شان عطا کی ہے، بزرگی عطا کی ہے کہ ان کے دروازے پہ قیدی آتا ہے، اپنے افطار کا تمام سامان قیدی کو عطا کر دیتے ہیں۔ جب مولا نے روزہ رکھا، جناب زہرا نے روزہ رکھا، مولا حسن و حسین نے بھی روزہ رکھا، ثانیہ زہرا نے بھی روزہ رکھا، جناب فضہ نے دیکھا کہ سب روزہ رکھ رہے ہیں تو جناب فضہ نے بھی روزہ رکھا۔ تو دیکھیے یہ عمل ایسا بہترین عمل ہے کہ جناب فضہ تک کے لیے یہ سورہ دہر اتری ہے، پنجتن کے لیے بھی اتری ہے سورہ دہر، اور جناب فضہ کے لیے بھی اتری ہے کہ انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور ایک دن قیدی آیا، فقیر آیا، مسکین آیا، تمام کھانا ان کو دے دیا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کی شان جو ہے دنیا کو دکھائی کہ یہ میرے اہل بیت رسول ہیں، کہ جب ان کے در پہ کوئی آتا ہے تو خالی نہیں جاتا۔ اور 3 دن کے بعد جب سرکار دو عالم رحمت للعالمین رسول خدا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، جب رسول پاک بی بی کے گھر اپنی دختر کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ 3 دن سے روزہ اور بچوں کی شفا کے لیے، تو کہا رب العالمین میں دعا کرتا ہوں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت نبوہ ہیں، ان کے حق میں دعا کی۔ اور پھر نیت آپ یہ کریں کہ جب بھی کسی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، پہاڑ جیسی مشکل ہے، معاملات نہیں سیدھے ہو رہے، آپ اس سب کے لیے یہی 3 دن روزہ رکھنے کی نیت کریں گے۔ اور آج کل ونٹرز ہیں، روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ قضا روزے بھی ونٹرز میں بآسانی پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اپنی اہم حاجات کے لیے بندوں کے پاس جانا چھوڑ دیں اور ہم خالق سے رجوع کریں، تو جو اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ بندوں کو اس انسان کا غلام بنا دیتا ہے۔ جو انسانوں کے آگے جھکتا ہے وہ پھر سدا انسانوں کا ہی غلام رہتا ہے۔ تو جو اللہ عزت دیتا ہے وہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ تو ہم اللہ سے التجا کریں گے اپنے ہر مسئلے کے لیے، میں پھر کہہ رہی ہوں ہر مسئلے کے لیے، اور یہ ہمارے ان خواہران کے لیے بھی کہ جو کمنٹ میں اپنے اہم مسائل لکھتی ہیں، کہ 3 دن روزہ رکھنے کی نیت کیجئے۔ اولاد کے اور بیٹی کے گھر بسنے کے حوالے سے اگر مسائل ہیں تو شوہر اور میاں بیوی آپ دونوں اپنی اس بیٹی کے لیے عمل کیجئے۔ سورہ دہر کے حوالے سے 3 دن سورہ دہر تلاوت کیجئے، روزہ رکھ کے اکٹھے تمام فیملی افطار کیجئے، اللہ کو پنجتن کی عظمت کا واسطہ دے کر، سیدہ کی عظمت و شانوں کا واسطہ دے کر دعا کیجئے، ضرور دعا قبول ہوگی، اور سیدہ ہر بیٹی کو اس کے گھر میں آباد و شاد رکھیں گی۔ اور یہ ایام فاطمہ زہرا کا انتہائی اہم عمل آج آپ کو دے دیا گیا، اور آپ کو یہ لازمی طور پر کوشش کریں 3 جمادی ثانی تک کر لیں۔ دیکھیے کسی اہم چیز کو پانے کے لیے پھر کچھ ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ 3 دن روزہ بھی نہ رکھ سکیں، تلاوت بھی نہ کر سکیں، کچھ افطار کا اہتمام بھی نہ کر سکیں، تو پھر کیا مزہ آئے گا؟ مزہ تو تب ہے حاجت کی برابری کا کہ آپ نے نظر مانی، 3 دن روزہ کی، اور آپ نے اچھے طریقے سے افطار تیار کیا، تلاوت کی، پوری فیملی نے روزہ رکھا۔ انشاءاللہ اس عمل کے بارے میں دیکھا تو یہ گیا کہ حاجت بڑی جلدی مقبول ہو جاتی۔ دوسرا عمل ایام فاطمہ کے والے سے مختصر عمل، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک چھوٹا عمل ضرور ہم بتاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو زیادہ پابندی سے نہ کر سکیں عمل، یا وہ ڈیٹیل عمل نہ کر سکیں لیکن وہ شارٹ عمل سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو جمعہ کے روز آپ 118 مرتبہ یہ ورد کریں گے، لیکن اول و آخر 11 مرتبہ درود۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ دوسرا عمل میں بتا رہی ہوں، لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر۔ the first عمل was the عمل of سورہ دہر which can even move the mountains. You are going to be fasting for the 3 days with the intention پروردگار عالم آپ کی حاجت مقبول کرے بحق مظلومہ سیدات نساء العالمین، وہ مظلومہ بھی ہیں۔ اور سیدہ اور مولا مشکل کشا نے روزہ رکھا، تو اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلمز ہیں تو کوشش کیجئے پلیز آپ دونوں روزہ رکھیں تاکہ اللہ آپ پہ اپنا نظر کرم فرمائے۔ اب جو دوسرا عمل ہے، دوسرا عمل امام زمانہ سے منسوب ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔
دوسرا عمل بہترین عمل ہے، کیونکہ جب کبھی بھی آپ بی بی کو یوسف زہرا کا واسطہ دیں، یا میرے مولا کو غیب میں سیدہ کا واسطہ دیں، یا کسی بھی امام کو سیدہ کا واسطہ دیں، تو آپ کی حاجت بہت جلد مقبول ہوتی ہے، کیونکہ جناب سیدہ مظلومہ ہے، ایسی مظلومہ کے کائنات میں ایسی بی بی نہیں گزری۔ تو بی بی کے مصائب پر تمام ہمارے آئمہ گریہ کرتے ہیں، اور کسی حرم سے کوئی شخص خالی نہیں لوٹا، یہاں تک کہ گنہگار بھی امام رضا کے حرم جاتے تھے، جب بخشے نہ جائیں تو جناب زہرا کا نام لیتے تھے۔ تو امام کی ذریعے سے یہ مشاہدہ کیا گیا کہ یہ صدا اور خواب میں مولا حشتم تشریف لا اور کہا کہ اگر تو اس میں فاطمہ زہرا میری دادی کا نام نہ لیتا تو شاید میں تیرے گناہ نہ بخشتا، لیکن اگر آج تو امام رضا کی ذریعے میں اور میں رضا تجھے بخش رہا ہوں تو اس لیے کہ تو نے وہ نام لے دیا کہ جس نام کے وسیلے سے ہم آئمہ کسی بھی کی حاجت کو رد نہیں کرتے۔ تو روز جمعہ زمانے کے امام کو وسیلہ بنائیں گے، آپ سیدہ کا ذکر کریں گے، اول و آخر 11 مرتبہ درود، 118 times you are going to recite یا زہرا ادرکنی، یا فرزند زہرا ادرکنی، یا مظلوم سیدہ ادرکنی، یا فرزند زہرا ادرکنی، بس دل سے کہتے جائیے۔ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ وسلم کا بہترین آپ پہ کرم و فضل ہوگا، آپ کہنے والے ہیں یا فاطمہ زہرا ادرکنی، یا فرزند مظلومہ سیدہ ادرکنی، یا فرزند مظلومہ سیدہ ادرکنی۔ تو بی بی کے مصائب و آلام اور ان کے دکھ و تکالیف کے صدقے امام زمانہ آپ کو اس مشکل و پریشانی سے ضرور نکالیں گے۔ عروج اور جو آج کے ہم وظائف لے کر آئے مومنین کے لیے ضرور انہیں تعلیم کیجیے۔ تسبیحات جو ہیں مکمل ہو گئیں، اور آج پھر سے تسبیح کے بارے میں ہی ذکر کریں گے جو عمل آپ کو دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا مشکلات میں مبتلا ہیں، یا کچھ بھی آپ کی ایسی مصیبت ہے کوئی بھی کہ جو حل نہیں ہو پا رہی، آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ سب سے پہلے تو آپ کو پریویس پروگرام میں بھی بتایا تھا، شیئر کیا تھا کہ جیسے آپ ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں بھی سمجھتے کہ اپنی پریشانی کا ذکر اپنی ماں سے کیا جائے، تو جناب سیدہ تمام امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، بے شک، اور ان سے بڑھ کر کوئی ماں ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو بی بی سے آپ اپنی مصیبت کا ذکر کریں گے، اور جب بی بی آپ کو سننے والی ہوں گی تو اگین یہی کہیں گے وہ کیوں کر آپ کی دعاؤں کو رد کریں گی، بلکہ اپنے توسط سے آپ کے رب کی بارگاہ میں اپنی سفارش کے ذریعے آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں گی، کیونکہ اگین کلیئر کر رہے ہیں دعا آپ کی پروردگار عالم کے لیے ہے، اور لیکن وسیلہ محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، کہ ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں، اور بعض علماء کی ویڈیوز کے بھی کمنٹس ہم نے اکثر پڑھے ہیں کہ نعوذ باللہ، میرے لیے تو معاذ اللہ اور نعوذ باللہ کا ورڈ میں یوز کروں گی کہ جو دنیا میں نہیں ہے، یا کسی مرحومین کے بارے میں یا کسی پاک ہستی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان سے مدد کیسے طلب کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کی ہدایت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کو ہدایت دے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ نماز آپ کی تمام تر عبادت، آپ کی تمام تر ذکر الہیہ، تمام تر آپ کے رب پروردگار عالم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن تمام تر وسیلے جو ہیں وہ محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ وسیلے جو ہیں وہ بہت بلند تر ہستیاں ہیں، کیونکہ وسیلے کے بغیر تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور دعا قبول بھی نہیں ہوتی ہے، آپ کو جاب نہیں ملتی ہے۔ ایون اب میں مثال دینا پر آؤں عمل بتانے سے پہلے، تو آپ ضرور جو ہے اس کو اپنے سے ریلیٹ کر پائیں گے۔ اب گروسری سٹور پہ جاتے ہیں، تب بھی آپ کو جو ہے گروسری کرنے کے بعد آپ کو جب بل کروانا ہوتا ہے، آپ کو پوری گروسری وائنڈ اپ کرنی ہوتی ہے، تب بھی آپ کو ایک وسیلہ چاہیے۔ آپ اپنا خود ہی سے پیسے دے کے فوراً باہر نہیں نکل سکتے، اسمارٹ میں سے یا مال میں سے آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ کو سب سے پہلے وہ بل سلپ چاہیے ہوتی ہے، وہ اس کو لینے کے بعد دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتے، پہلے آپ کی لگاتے تھے، اب آپ کارڈ ریکگنائز کراتے ہیں، آپ کا جب تک کارڈ سکین نہیں ہو جاتا آپ کو ڈور سے انٹری نہیں ملتی۔ اف یو آر انٹرنگ ٹو اینی آفس تو آپ کا کارڈ سکین ہوتا ہے۔ یو آلویز نیڈ ٹو ہیو اے کوڈ ٹو ان لاک اے ڈور، اینڈ ناؤ یو آر تھنکنگ دیر از نو نیڈ فار اینی وسیلہ۔ اور اللہ سے ہم اتنے پاکیزہ بندے ہیں، کیا ہم اتنے پاک ہیں کہ خدا جو سبحانہ و تعالیٰ ہے، اتنا بلند و برتر عرش اعظم کا مالک جو پاک ہے، ہم گناہگار خطا کار انسان بغیر کسی پاکیزہ ہستی کے وسیلے سے خدا تک رسائی حاصل کریں گے؟ بالکل۔ اب جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تب بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اسسٹنس یا کوئی پی اے، کوئی سیکٹری آپ کے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ارینج کرتا ہے
کہ آپ کو انتظار کرنا ہے. آپ کون ہیں, کیوں ملنے آ گئے ہم سے, اور کسی پہلے بتائیں کیوں ملنے آئے, کسی اتھارٹی سے ملنا ہوتا ہے تو یو اسٹارٹ انکوائرنگ اباؤٹ دیٹ پرسن فرام دا ڈفرینٹ سورسز, کہ آپ پرسنلی ان کو جانتے ہیں, مجھے ان سے کام تھا, کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے کیونکہ مجھے ان سے کام تھا, اگر وہ آپ کی کچھ لگتے ہیں تو مجھے بھی ریفر کر دیجیے. تو یہ تو بڑا روٹین میں ہوتا ہے نارمل لائف میں. اگر چھوٹے موٹے کاموں کے لیے, مائنر ایشوز کے لیے آپ اپنے کسی نیبر کی یا کسی بھی غیر انسان کو بھی کہتے ہیں اگر تم فلاں شخص کو جانتے ہو تو میرا یہ کام کروا دو یا مجھے ریفر کرا دو, میری ایک میٹنگ سیٹ کروا دو. اور لیکن آپ اتنے عظیم ہستیوں تک جانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اس آفس کا کوئی ڈیکورم نہیں ہے جو خدا کا آفس ہے. کیا وہاں کوئی فائل نہیں پہنچتی کہ جسے سٹیمپ لگنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ سٹیمپ بھی نہیں آفیسز سے لگنی ہوتی. اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہماری اصل دنیا نہیں ہے, یہ دنیا کی چک و چوند, اور اس سے اٹریکٹ ہو کر آپ جو ہے اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. مومن کیا ہے, یہ جسم جو ہے یہ فنا ہو جانے والا ہے, آپ کی روح جو ہے وہ اصل چیز ہے. تو یہ آپ کی روح پرواز کرتی ہے, منتقل ہوتی ہے دوسرے جہان کے لیے. تو وہ روح منتقل ہوئی, اگر مرحومین کی بھی ہوئی تو وہ آپ کے حق میں دعا گو رہتے ہیں. دیکھیے سیدہ سستی کو کہتے ہیں کہ جب زمین والوں سے آپ کے تعلقات منقطع ہو جائیں اور قبر کا سفر شروع ہو جائے, آخرت کا سفر شروع ہو جائے, ان منازل میں جب کوئی نہ ہوگا تو فقط ایک آسرا حضرت زہرا ہوگا کہ جو ہمیشہ مومنین کے لیے باعث شفاعت رہیں گے, اور سید الشہداء اور ملاقات علی کا شوق. ورنہ تو موت سے گھبراتے ہیں تمام لوگ. ایک فقط محبان اہل بیت ہیں, جب بھی موت کا ذکر آتا ہے تو ہمارے پاس کچھ ہوف ضرور ہیں. اچھا ہاں, اگر موت ہے تو اس کے ساتھ ملاقات امام بھی ہے. ہاں اگر موت آنی ہی ہے تو جوار معصوم میں جگہ عطا ہو جائے. ہاں اگر یہی قضاء و قدر کے فیصلے ہیں تو پروردگار ان کے ساتھ محشور کرے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہیں. اگر دنیا میں زیر علم رکھا تو محشر میں بھی ہمیں لوال حمد کے سائے میں رکھے. اور یہ وسیلے, یہ آسائشیں, یہ نعمتیں, یہ حوصلے, یہ امیدیں گنہگاروں کے لیے نہیں ہیں, یہ ان کے لیے نہیں ہیں جو دنیا میں ان کے وسیلے کو چاہتے ہی نہیں اور مانتے ہی نہیں. مومن کو تو یہ آسرا ہے کہ آج اگر کچھ ہو گیا, دفنایا تو یہاں جاؤں گا, اٹھایا نجف سے جاؤں گا, کیونکہ میں وادی جو ہے سلام میں ہوں گا. کیونکہ ہر مومن کی روح دفنائی کہیں پہ بھی جائیں لیکن وادی سلام میں ہوگی. ہر کافر کی روح دفن وہ کہیں پہ بھی ہو لیکن روح وادی برہوت میں ہوگی. تو یہ عقائد الحمدللہ بینگ اے مومن, بینگ اے مسلم, ہمارے لیے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے بڑے دل اور جگر کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے حقیقت کو. اور ہم کسی ایسے شخص یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں نہیں ہمارے ہم ڈائریکٹ تعلقات کوئی رکھ نہیں سکتا. جب خدا نے ان ہستیوں کو پیدا کیا اور اپنی بارگاہ میں انہیں بلند مقام دیا, جو فطرت جیسے فرشتے کو اور ایک ملک کو بھی بالوں پر بخشتے ہیں, جو خود اتنا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں, کہیں حضرت موسیٰ ایک تجلی دیکھنے کے لیے رب العزت سے التجا کرتے ہیں کہ کیا میں کوہ طور پہ جاؤں, کہیں میرے پاک رسول اس مقام تک جاتے ہیں, سدرا کے مقام تک جس سے آگے جبریل نہیں جا سکتے, وہاں میرے رسول کی نالین بھی چلی جاتی ہے. جب وہ عرش پہ جاتے ہیں تو موسیٰ کی طرح تجلی کا انتظار نہیں ہے, لیکن عرش اعظم پہ جو صدا آتی ہے وہیں پہ ملاقات علی بھی ہے. تو یہ راز قدرت ہے. اللہ کا لاکھ شکر کہ خدا نے ہمیں یہ وسیلے عطا کیے ہیں کہ ہم ان وسیلوں سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. اور جو لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے. اور ان کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بیمار بھی ہوں تو ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے, آپ کو رب سے ہی کہنا چاہیے, نماز کے بعد فوراً دعا کرنی چاہیے اس عقیدے سے کہ آپ کا رب آپ کو شفا دے. فوراً ڈاکٹر کے پاس آپ نے نہیں جانا. اور اگر آپ کے بچے نے اسکول بھی جانا ہے تو ٹیچر بھی ایک وسیلہ ہے اس کو علم پرووائڈ کرنے کے لیے. آپ نے اسکول بھی نہیں بھیجنا, اپنے گھر پہ ہی اس کو تعلیم دینی ہے. اور آپ نے کوئی وسیلہ تھا, آپ کو جاب بھی چاہیے تو آپ نے خود سے اپنے لیے جاب بھی ارینج کر لینی ہے, آپ کو کسی آفس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس ان کی معرفت کے لیے, ان کے علم میں اضافے کے لیے دعا کریں گے. جن لوگوں کا یہ سوچنا ہے ان پاک ہستیوں کے بارے میں کہ وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے, نعوذ باللہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے, کیونکہ احادیث میں ہے اور روایات میں, اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت زمین پر خدا کی حجت ہیں, اور جناب سیدہ اہل بیت علیہ السلام پر حجت ہیں. اور بے شک ہم خلقت کے بارے میں نہیں جانتے. ہم یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ خلق کب کیا گیا ان کو, کیونکہ ولادت کا تو ہم بتا سکتے, خلقت تو بہت پہلے سے ہے کہ ہم شاید اس وقت کا بھی شمار نہیں کر سکتے. تو مخلوق خدا کے جو ہم جیسے انسان خطا کار زمین پر موجود ہیں,
حجت خدا اس مخلوق سے پہلے بھی موجود تھی، حجت خدا اس مخلوق کے ساتھ بھی زمین پر موجود تھی، حجت خدا اس مخلوق کے بعد بھی ہوگی. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ کے وہ ہیں یا وہ یہ نہیں ہے، تو یہ آپ کی عقل پر ہم چھوڑتے ہیں. ہم نے حدیث قدسی سے ہی ایام فاطمیہ سیریز کا آغاز کیا تھا، اور فرسٹ ایپیسوڈ میں مینشن یہ میں نے کر دیا تھا کہ پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ اے میرے حبیب، میں اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو میں زمین و آسمان کو، فلک کو، نہ کشتیوں کو، نہ بہتی ہوئی کشتیوں کو، نہ سمندروں کو، اس کائنات میں کسی چیز کو خلق نہ کرتا. اگر علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو خلق نہ کرتا. پھر کہا اگر سیدہ کو خلق نہ کرتا تو نہ علی کو خلق کرتا نہ آپ کو خلق کرتا. تو وجہ وجود کائنات حضرت زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ہیں. پھر ربائی میں بھی ذکر کر دیا کہ تمام تر نمک اور پانی بیوی کا حق مہر ہے، اور اگر کل کائنات پل رہی ہے تو جناب سیدہ کے ہی نمک پر پل رہی ہے. تو یہ تو عام اصول ہے کہ جس گھر کا نمک کھایا ہو اس گھر سے دغابازی نہیں کی جاتی. تو یہ سیدہ بہترین وسیلہ ہے خدا کی بارگاہ میں. عروج کوئی اور عمل ہے جو آپ مومنین سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے بات شروع کی تھی کہ ہماری مادر گرامی ہیں، اپنی ہر پرابلم بی بی سے شیئر کریں، ان کا توسل، ان کے واسطے سے دعا مانگے جب بھی کوئی پریشانی ہو. اس کے بعد بیوی کے جو ایام ہیں، ایام سیدہ ابھی ہیں اور عزاداری شروع ہو چکی ہے. تو ان ایام سے شہادت ایام فاطمیہ سے لے کر آپ نے ولادت فاطمہ سلام اللہ علیہ بے شک بی بی کی ولادت تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ 510 ٹائمز درود پاک کو تلاوت کرنا ہے اور بی بی کو ہدیہ کرنا ہے. بے شک 510 مرتبہ آپ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین بی بی کے لیے 510 ٹائمز درود پاک کو تلاوت کر کے پاک بی بی کو ہدیہ کرنا ہے. ان ایام سے لے کر بی بی کی ولادت تک آپ نے یہ عمل سر انجام دینا ہے. اور اس کے بعد جو بھی مشکل یا پریشانی ہے اس کو اینڈ میں اپنی حاجت کو طلب کر سکتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک تاثیر کیوں ہے اس عمل کی وہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ درود پاک کا مطلب کیا ہے. ترجمہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اے پروردگارہ، اے میرے رب، رحمت نازل فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر. تو جب ایک دنیاوی اصول میں بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں کیا اصول ہے کہ اگر میں کہتی ہوں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ کا دل چاہے گا فوراً سے مجھے بھی دعا دیں. اور یہ کلچر ہے، ایک رواج ہے کہ جب آپ کسی کو یہ کہیں گے آپ سلامت رہیں یا کوئی بھی دعا دیں گے تو وہ پلٹ کے آپ کو دعا ضرور دے گا، اس کا دل خوش ہوگا، اس کا دل راضی ہوگا. یہاں انسانوں کی بات نہیں کرے، سرکار دو عالم ختم مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود جب آپ بھیجیں گے تو وہ آپ کے حق میں دعا ضرور کریں گے. بے شک بے شک بے شک. جزاک اللہ ایوری ون. آپ امید کرتے ہیں کہ آپ نے تمام تر اعمال نوٹ کر لی ہوں گے. بس اعمال کا ایک ریویو دیتے ہیں کہ آج کے اس ایام فاطمیہ کی ایپیسوڈ میں آپ کو بہت اہم عمل جو بتایا گیا وہ ہے 3 روزہ عمل سورہ دہر کا عمل which can move the mountains, which can solve your all kinds of problems. کوئی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی حاجت ہو تو 3 دن روزہ رکھ کے آپ اہل بیت کے وسیلے سے جو ہے نظر کریں گے، منت مانگیں گے اور اس کی ادائیگی کریں گے. جب یہ حاجت پوری ہو جائے گی تو سورہ دہر کی تلاوت 3 دن روزے کے ساتھ. اور دوسرا جو ایام فاطمہ میں جمعہ کے دن آپ اول و آخری 11 مرتبہ درود 118 ٹائمز آپ پڑھیں گے. یا فرزند مظلومہ سیدہ ادرکنی، یا فرزند مظلومہ سیدہ ادرکنی، یعنی آپ پکار رہے ہیں زمانے کے امام کو بی بی کی مظلومیت کا واسطہ دے کے آپ مشکل حل کریں. یہ ضرور کیجیے گا، مولا کو جب جب پکاریں گے مشکل حل ہوگی. اور پھر عروج نے آپ کو بتایا کہ 510 ٹائمز درود تلاوت کر کے بی بی کی ولادت تک 20 جمادی الثانی تک بی بی کو آپ ہدیہ کر سکتے ہیں. اور 118 ٹائمز جو کا اسماء فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے ذریعے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں. اور آج ریپیٹ کرتی جاؤں، پریویس پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ 118 ٹائمز بی بی کے نام یا زہرا سلام اللہ علیہ ادرکنی کی تسبیح کریں، یا طاہرہ ادرکنی سلام اللہ علیہ 120 ٹائمز. کیوں؟ کیونکہ آپ کا تقویٰ جو ہے وہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ بیڈ ڈریمز کے لیے اسپیشلی میں منشن کر رہی ہوں، وہ ریپیٹ کر دیا. بیڈ ڈریمز کے لیے آپ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جو کہ نماز کے بعد ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، آپ کو ہمیں سب کو معلوم ہے، جو نماز کے بعد بی بی کی تسبیح تلاوت کرتے ہیں. اگر کسی کو بیڈ ڈریمز کا ایشو ہے کہ بستر پہ سونے کے بعد اگر برے خواب آتے ہیں اور آپ کو وہ برے خواب سے اگر آپ اپنا فیوچر ایسوسیٹ کرنے لگتے ہیں، خدا نہ خاصا کوئی کسی دشمن کو دیکھ لے یا کوئی نقصان والے خواب اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے آپ باوضو ہوں گے اور پھر تسبیح سیدہ کریں گے. جسٹ وین یو آر آن یور بیڈ بیفور سلیپنگ آپ میک شور کریں کہ آپ اس وقت یہ تسبیح کریں، تسبیح کے بعد آپ سو جائیں گے.
تو انشاءاللہ یہ برے خوابوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے، ایسا مستحب عمل ہے جو واجبات کو قبول کروا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر سے دل قرار پائے گا اور آپ کچھ نہیں دیکھیں گے سوائے خوبصورتی کے، کیونکہ اہل بیت نے یہی کہا کہ ہم نے خدا کی قدرت اور خوبصورتی ہی دیکھی ہے مصائب میں بھی، اور اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ سب کی دعائیں، آپ سب کے تمام تر درود و سلام پہنچتے رہتے ہیں، پروردگار انہیں قبول و منظور فرمائیے، اور آپ ضرور دیکھتے رہیے انم عروج نقوی آفیشیل۔ آپ کی یہ سپورٹ، یہ محبت، یہ عزت، یہ قدر، اس کے صدقے میں جناب حضرت زہرا آپ کو بے حد نوازتے ہیں کہ جو دعائیں آپ نے ہمیں لکھی ہیں انہی ایام فاطمہ میں قبول ہو جائیں، اور ہماری بھی دعائیں سیدہ کے صدقے اسی سیریز کے دوران ہی قبول ہو جائیں کہ اگر بی بی کے ایام میں بھی ہمیں گناہوں سے بخشش نہ ملے گی، اگر ان ایام میں بھی ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں پوری نہ ہوں گی، جب ہماری مادر جناب سیدہ نعمتیں لٹاتی ہیں تو وہ نعمتیں ہمارے دامن میں نہ آ گریں گی تو کب آ گریں گی؟ اپنے بہترین رزق کے لیے، اپنے بہترین نصیب کے لیے، اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنی مشکلوں کے حل کے لیے، خاص طور پہ مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، کم، کاظم سامرا کی، مشہد کی، کم کی زیارات کے لیے دعائیں کب کریں گے؟ حضرت زہرا سے مدد طلب کریں گے کہ وہ اپنے فرزندان کی زیارت کے لیے ہمیں جلد سے جلد بلا لیں۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے گا، کسی بھی حاجت کے سلسلے میں کوئی بھی دعا ہو، کوئی مشکل پریشانی ہو، we are always reading the comments and you will always get your answers back۔ تو اس میں پریشان نہ ہوئیے گا، کوشش تو یہ ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کو ریگولرلی ملے۔ مجالس سے خطاب کا بھی سلسلہ میرا رہتا ہے، جس کے حوالے سے تھوڑی سی مصروفیت رہ سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو ہم ویڈیو بھیجتے رہیں گے۔ اگر آپ جا رہے ہیں کسی مقدس سفر پہ تو ہمیں بھی ان حرموں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ اگر مولا کے صدقے میں ہمیں بھی جانا نصیب ہوا تو ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے انہی گنبدوں کے نیچے کہ جن کا آج آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ شاید کہ مولا وہ دن دکھائیں کہ ہم واقعی قازمین کے صحن میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے باب الحوائج سے دعائیں طلب کر رہے ہوں، اور تب ضرور آپ اپنے نام لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا۔ You can contribute in the major mission of spreading Islam and the teachings of Muhammad wa Ali Muhammad just by clicking one link, that is Anam Arooj Naqvi official link. Share with the others. You can press the bell icon to have the updates regarding the upcoming videos. Do not stay away from these videos. اب جب کبھی دور ہونے لگیں، 2-4 دن نہیں دیکھا تو دیکھیے ایک روحانی عمل ہے، جب کبھی عبادت سے دور ہوتے ہیں تو اس روٹین سے ہم وہ بالکل ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو جتنا اٹیچ رکھو کسی چیز سے اتنا زیادہ اس چیز کی طرف آپ مائل ہوتے جاتے ہیں، اور آپ جن کے ساتھ ہو آپ ویسے ہو جاتے ہیں۔ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے شیئر کیجئے اور اس مشن میں کنٹریبیوٹ کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے، اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے۔ التماس دعا۔ اللہ حافظ۔